بار بار قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ صلہ رحمی کرو. اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنا دیے ہیں جس میں تم جیتے ہو، خاندان کا ادارہ ہے، اسی طریقے سے معاشرت ہے پوری کی پوری، اس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، جس کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے اور صلہ رحمی کے ساتھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر جوڑنے کا حکم دیا ہے اور تم توڑنے پر آمادہ ہو گئے ہو تو پھر قیامت کے دن تمہارا انجام بہت برا ہوگا. ہم سب مسلمانوں کے معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں تو ہر طرف یہ جو خاندانی سطح پر رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں، کوئی فرق، کوئی امتیاز نظر نہیں آتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچپن میں دادا نے کسی کے رشتے کی بات کر دی تھی، بڑے ہو کے آپ نے نہیں دیا، پوری زندگی کا قطع تعلق ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، گروپ بندی بھی ہوئی ہے خاندان میں، رشتہ داروں میں. اس کا حل کیا ہے؟ مسلمان کیسے اپنے آپ کو اس جگہ پر لے جائیں کہ اللہ کی اس ہدایت پر عمل پیرا ہونا وہ اس کو اپنے ایمان کا تقاضا سمجھے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو دو سطحوں پر مخاطب کیا جائے. ایک اس کے اپنے علم و فکر کی سطح ہے. رشتے کیوں بنائے؟ انسان کے لیے اتنا اہتمام کیوں کیا گیا ہے کہ وہ ایک ماں باپ کی آغوش میں ڈالا جائے، پھر اس سے تعلقات پیدا ہوں، ماں باپ سے آگے بہن بھائی کے رشتے، بہن بھائیوں کی اولاد کے آپس کے رشتے، اس کے بعد خود والدین کے حوالے سے پیدا ہونے والے رشتے، یہ ماموں ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ چچا ہے، یہ خالہ ہے. یہ سارا اہتمام کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی شعوری ساخت اس طرح کی ہے کہ وہ ایک معاشرت میں جیتا ہے. اس معاشرت سے الگ کر کے اگر اس کو کہیں رکھ دیں تو وہ تنہائی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے بارہا سنا ہوگا کہ لوگوں کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں تنہائی میں رہنے کی قید کی سزا دے دی. تو قید تنہائی آخر ایسی غیر معمولی سزا کیوں بن جاتی؟ اس لیے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو شخصیت رکھی ہے اس کے بڑے بنیادی تقاضے کی نفی ہو جاتی ہے. تو اس بنیادی تقاضے کو اللہ کی نعمت سمجھے گا انسان. یعنی یہ رشتے محض رشتے نہیں ہیں، یہ میری ضرورت ہے. انسان اس دنیا میں پیدا ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج اور محتاج الہ ہیں. اس لیے اپنے اس تعلق کی پاسداری کے تقاضے سے مجھے ان رشتوں کی خبر رکھنی ہے. کچھ تو خود اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کے لیے محبت انسان کے دل میں ڈال دی ہے، وہ بھی موجود ہے. یعنی ماں باپ ہے، ان کے لیے ایک محبت انسان کے اندر فطری طور پر ودیت ہے. خود ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، اس کے دوا درد کا خیال رکھتے ہیں، اس کو کھاتے پلاتے ہیں. یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے کہ ایک فطری محبت انسان کے اندر، بلکہ اولاد پیدا ہی کیوں کرتے ہیں؟ تو انسان کے اندر اس کا بڑا غیر معمولی داعیہ اللہ نے رکھا ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر پھر شعوری طور پر بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب رشتے میری ضرورت ہے، اور جب یہ میری ضرورت ہے تو مجھے ان کے حقوق کا پاس کرنا ہے ہر حال میں. یہ حقوق کئی پہلوؤں سے ہیں. محبت کا اظہار کرنا ہے، میل ملاپ رکھنا ہے، تعلق داری کو نبھانا ہے، خوشی غمی میں شامل ہونا ہے، اور اگر کسی وقت کسی کی کوئی ضرورت ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے کچھ زیادہ دے رکھا ہوا ہے تو مجھے ان ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جو بنیادی اخلاقیات بیان کیے گئے ہیں ان میں جس طرح عدل ہے، احسان ہے، اسی طرح ایتائے ذی القربہ بھی ہے. یعنی اپنے قریبی عزیزوں پر خرچ کرنا، اپنے قریبی عزیزوں کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ ہمارے دین میں بنیادی اخلاقیات میں. یعنی اخلاقیات یہاں سے اٹھتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح عدل کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں ہے، جس طرح احسان کے بغیر انسانی زندگی میں کسی حسن کو متصور نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے اگر قرابت داروں کی قرابت داری کا پاس نہیں ہے، اور قرابت داروں کے ساتھ تعلق کا لحاظ نہیں ہے، اور قرابت داروں کے تعلق سے جو حقوق پیدا ہوتے ہیں وہ پورے کرنے کے داعیات نہیں ہیں، تو انسانیت کا کوئی حصہ ہے جس سے میں اور آپ محروم ہو گئے ہیں. تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسرے یہ کہ اس کائنات کے پروردگار نے جب پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کو دین دیا ہے تو اس میں جگہ جگہ اس کی یاد دہانی کرائی ہے. جس طرح کہ اس آیت میں بھی جس طرح آپ نے دیکھا
کہ یہ بیان کیے بغیر کہ کیا جوڑنا ہے اور کیا کاٹنا ہے، جوڑنے کا ذکر کیا گیا ہے، تو گویا یہ اتنی بدیہی بات ہے، ایسی واضح چیز ہے کہ اگر صرف یہ کہا جائے کہ اس کو جوڑو جسے جوڑنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ یہ حقوق جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ ہر لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی محض مسکرا کے ملنا، محض تعلق رکھنا، محض حال پوچھ لینا، محض کسی موقع کے اوپر کوئی شفقت کا محبت کا کلمہ کہہ دینا، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا پھر آخری درجہ وہی ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اور اگر وہ ضرورت مند ہوں تو ان کو پورا کرنے میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہ کی جائے۔ اس وجہ سے جب آپ اپنے علم اور شعور کی سطح پر بھی اس چیز کو محسوس کر لیتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے احکام میں بھی یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی رحمی رشتوں کی پاسداری اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی چیز ہے، اور قطع رحمی یعنی صلہ رحمی سے گریز کر جانا، صلہ رحمی کا حق ادا نہ کرنا، جس کو قطع رحمی کہیں گے، یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اس کی بعض صورتیں تو وہ ہیں کہ جو کبیرہ گناہ بن جاتی ہیں، جیسے والدین کے معاملے میں اگر حقوق کا یا نافرمانی کا یا ان کے حقوق تلف کرنے کا یا ان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا جائے تو یہ بعض اوقات بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان اس طرح کے جرائم کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ عام طور پر انسان کے اندر جب مذہبی تبدیلی آتی ہے تو اس کے ظاہر میں، اس کے حلیے میں، اس کے لباس میں، اسی طریقے سے دینی بحثیں وہ کرنا شروع کرتا ہے، دینی لوگوں کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، لیکن بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ مذہبی تبدیلی کا آغاز اس کے سماجی رویوں کی سطح پر ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے ہاں ہم نے خود یہ دیکھا، خود ہم ایک معاشرت میں پیدا ہوئے کہ مذہبی تبدیلی جب آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا اظہار حلیے میں ہوتا ہے، لباس میں ہوتا ہے، گفتگو میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مذہبی لوگ جب لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو ان کے اٹھنے بیٹھنے میں لگتا ہے مذہبیت جھلک رہی ہے، لیکن کبھی یہ دیکھنے میں نہیں آیا، بہت کم ہوتا ہے ایسے ہمارے معاشرے میں خاص کر، کہ رشتہ دار کسی بچے کے بارے میں کہیں کہ جی وہ بڑا دیندار ہو گیا اس لیے کہ وہ اچھے طریقے سے بات کرتا ہے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ بڑا دیندار ہو گیا ہے کہ اس نے اب سفید عمامہ پہننا شروع کر دیا ہے اور وہ مسجد میں ہر وقت بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں دینی تبدیلی کا جو اورینٹیشن ہے وہ اخلاقی تبدیلی کیوں نہیں بنی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی طبقے نے ان چیزوں کو اپنی شناخت بنا لیا ہے۔ جس وقت آپ دین کی دعوت کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں دین زیر بحث آتا ہے، مجھے لوگوں کو دین بتانا ہے، مجھے ان کے اندر ایمان پیدا کرنا ہے، مجھے اپنے ایمان اور ان کے ایمان میں موافقت پیدا کرنی ہے، تو وہاں بات کسی اور جگہ سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی آپ کے پیش نظر اگر یہ ہے کہ اللہ کا دین ہمارے بچے سیکھیں، بڑے سیکھیں، ہمارا ماحول سیکھیں، تو آپ سب سے زیادہ جس جگہ سے اپروچ کریں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اور اخلاقیات ہوگی، کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اندر ودیت ہے، ان کے لیے آپ کو خارجی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو انسان کے باطن کا ظہور ہے، تو یہیں سے آپ شروع کریں گے۔ تو اگر آپ نے دین کی دعوت دی ہے اور ان دو چیزوں سے اس کی ابتدا نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت اور اخلاقی شعور، ان سے ابتدا نہیں کی، تو اصل میں پھر کوئی اور چیز ہے جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کی کوئی کیونکہ تعبیر ہے؟ دین کی دعوت تو یہاں سے شروع ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے تو سب سے بڑا دعوت کا نمونہ وہ ہے، یا انجیل کو پڑھتے ہیں، وہ بھی دعوت کا بے مثال نمونہ ہے۔ دونوں جگہ آپ دیکھیے کہ پیغمبر یہیں سے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی وہ اللہ کی معرفت پیدا کریں گے، توحید کا شعور پیدا کریں گے، جواب دہی کا احساس پیدا کریں گے، یہ تو سب اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تقاضے ہیں، اور اخلاقی چیزوں پر توجہ دلانا شروع کر دیں گے۔ یعنی ان کے ہاں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے، یہ چیز جیسے ہی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد گویا انسان کی شخصیت میں جو کچھ اس کے باطن کے اندر ودیت تھا وہ شعوری سطح پر آ گیا۔ اب آپ اس کو انضباط دیتے ہیں۔ اس کو میں ہمیشہ اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت نازل کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے تعلق کا انضباط ہے۔ میں چونکہ انسان کی حیثیت سے سہل کوش ہوں، غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہوں، بعض اوقات چیزوں کے حدود کا صحیح احساس نہیں کر پاتا، تو اب جو معرفت میرے اندر پیدا ہوئی ہے اور جو اخلاقی شعور اوپر آ گیا ہے، اس کے حدود مجھ پر واضح رہنے چاہیے۔ تو یہ اس چیز کا انضباط ہے شریعت،
جس چیز کا انضباط ہے اگر اس کا شعور نہیں پیدا ہوا تو فائدہ کیا تھی شریعت کا؟ تو پھر وہ شریعت بھی اصل میں علمی یا عقلی لحاظ سے آپ کے وجود کا حصہ نہیں بنے گی، وہ حکم کے پیراڈائم میں آئے گی. اطاعت ہے، کرنی ہے، فلاں چیز حرام ہے، چھوڑ دینا ہے، فلاں چیز حلال ہے، اختیار کر لینی ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نئی نسلیں ہیں وہ چونکہ اب اس طرح کے تہذیبی پس منظر میں پیدا نہیں ہوتی، ان کا ایکسپوجر بھی دنیا کی دوسری قوموں اور مذاہب سے بہت زیادہ ہو گیا ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے ملک سے نکل جاتے ہیں وہ اس کا سب سے بڑا تجربہ کرتے ہیں. تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کیے بغیر ہم حرام حلال شریعت کے انضباطی احکام تک پہنچ جاتے ہیں. وہ تھوڑی دیر تک سنے جاتے ہیں، اس کے بعد بچے اس کو رد کر دیتے ہیں. آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو اپنے ملک میں، آپ کو بیرون ملک نئی نسل میں یہی صورتحال نظر آئے گی. وہ اب اطاعت کے پیراڈائم میں کھڑے ہی نہیں، اس لیے کہ اطاعت کے پیراڈائم کو تہذیبی قوت کی ضرورت ہوتی ہے. گرد و پیش پہ ایک ہی تہذیب ہے، سب بزرگ ایک بات کر رہے ہیں، بڑے ایک بات کر رہے ہیں، گرد و پیش کا ماحول یہی ہے. اور پھر آپ کو دنیا میں بھی ایک سیاسی طاقت حاصل ہے جیسے کہ تھی کبھی، اس میں نوعیت بالکل الگ ہو جاتی ہے. جس وقت یہ صورت باقی نہ رہے، یعنی نہ تہذیبی غلبہ باقی رہے نہ سیاسی غلبہ باقی رہے، اب رہ جاتا ہے صرف استدلال. جب استدلال باقی رہ جاتا ہے تو اس کو صحیح جگہ سے اٹھنا چاہیے. اگر وہ صحیح جگہ سے نہیں اٹھے گا تو وہ شریعت کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکے. جی ہاں، وہ پھر دنیا کے ساتھ تقابل کر کے شریعت کو دیکھتا رہے گا، جبکہ یہ تقابل کی چیز نہیں ہے. اس نے کسی اور جگہ سے متعلق ہونا تھا، میرے ذات کے ساتھ کہ میری شخصیت سے. تو اس کا نتیجہ نکلتا. اب ہمارے ہاں مذہبی دعوت اس جگہ سے شروع ہی نہیں ہوتی، اس کا یہ مقصد ہی نہیں ہے، اس میں یہ ارادہ ہی نہیں پیدا ہوا. وہ شروع ہوتی ہے اصل میں مذہبی طبقے کی شناخت سے جس کی وہ حفاظت کر رہا ہے. تو شناخت میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ ظاہری شکل و صورت کی، آداب کی. اس کے نتیجے میں ہماری دعوت بھی وہیں شروع ہوتی ہے. پہلے ہم اصل میں اس کو اپنے طبقے کا حصہ بناتے ہیں، کیونکہ شناخت تو اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، وہ تو دیکھنے کی چیز ہے نا. تو جب ہم اس کو اپنے طبقے کا حصہ بنا لیتے ہیں تو اب توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے طبقے کے کچھ آداب، حدود، اخلاقیات اپنائے گا. وہ اس کی پھر مرضی ہے اپنا لیتا ہے، مرضی ہے نہیں اپناتا، کیونکہ وہ ہماری زیادہ دلچسپی بھی نہیں ہوتی. ہم نے اصل میں جو کچھ بنانا تھا وہ ہم نے بنا لیا، گویا ہمارا ہو گیا. یہ ہمارا ہو گیا تو بس ختم ہو گیا. وہ خدا کا ہوا یا نہیں ہوا یہ ہمارے تعلق کی چیز ہی نہیں بنتی.